ہر ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے ان کے تعلیمی کارکردگی کو بہتر سے بہتر بنائیں۔ بچوں کے مستقبل کا انحصار ان کے والدین پر ہوتا ہے۔ تعلیمی رجحان ان خصلتوں میں سے ایک ہے جس پر والدین اثر انداز ہوتے ہیں۔ بہتر تعلیمی کارکردگی کی بنیاد بچوں کے ابتدائی سالوں میں رکھی جا سکتی ہے۔ بچوں کی اگر بیس اسٹڈی کی اچھی بن جاتی ہے تو بچہ اپنے فیوچر میں بہت اچھی اسٹڈی کو کنٹینیو رکھ سکتا ہے اور زندگی کے اس میدان میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ بچوں کی اسٹڈی کو مزید بہتر کرنے کے لیے اگر والدین کچھ پلاننگ کر لیں اور کچھ طریقے اپنا لیں تو ان کے بچوں کی اسٹڈی اس سے بھی زیادہ بہتر ہو سکتی ہے۔ بچوں کی تعلیمی کارکردگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے آج آپ کے ساتھ 10 ایسی ٹپس شیئر کروں گی جن کی وجہ سے انشاءاللہ تعالی آپ کے بچوں کی تعلیمی کارکردگی پہلے سے بھی زیادہ بہتر ہو جائے گی۔ اور وہ بچے جو اسٹڈی میں انٹرسٹ نہیں لیتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی یہ ٹپس جب آپ یوز کریں گی تو آپ کے بچے تعلیمی کارکردگی میں بہت بہترین ہو جائیں گے اور وہ انٹرسٹ بھی لینا شروع کر دیں گے۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آج کا ٹاپک کیا ہے۔ بہت سارے پیرنٹس ہیں جو کہ اپنے بچوں کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان ہیں، اس لیے میں آج کل زیادہ ویڈیو جو ہیں وہ بچوں پہ بنا رہی ہوں۔ بچوں کی اسٹڈی کو لے کے پیرنٹ بہت زیادہ وری ہوتے ہیں اور بچے ان کی بات بھی نہیں مانتے، اپنی اسٹڈی میں بالکل بھی انٹرسٹ نہیں لیتے، اور پیرنٹس کے بھی کچھ ایسے مسئلے مسائل ہوتے ہیں کہ بچوں کی اسٹڈی میں کچھ بھی پلاننگ نہیں ہوتی ہے۔ تو اب چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اور ان ٹپس کی طرف جن کا آپ کو شدت سے انتظار ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ بچے کی تعلیم و تربیت میں اس کی کارکردگی کو بہت بہترین کرنا چاہتے ہیں تو اپنے گھر کے ماحول کو بھی اسی کی طرح کرنا ہوگا، کیونکہ بچے کے اوپر گھر کا ماحول سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے۔ تو گھروں میں اگر بکس کو جگہ دی جائے اور بچوں کے سامنے پیرنٹس بھی اسٹڈی کریں تو بچے کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو سکتا ہے، کیونکہ بچے جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس آل ٹائم موبائل پہ لگے رہتے ہیں تو بچہ بھی بک چھوڑ کے موبائل کو یوز کرنا چاہے گا۔ بچے کی یہ وش ہوتی ہے کہ وہ اسٹڈی کی جگہ موبائل یوز کرے، کیونکہ اس کو لگتا ہے کہ جو چیز ایک بڑے یوز کر رہے ہیں اس میں کوئی خاص بات ہے۔ تو جب بڑے اس کے سامنے موبائل یوز کریں گے یا اس کے علاوہ ایکٹیویٹیز کریں گے تو بچہ بک کو کبھی بھی نہیں پکڑے گا۔ تو سب سے پہلے تو آپ کو اپنے گھر کا ماحول ایسا بنانا ہوگا، بچوں کے سامنے بکس رکھا کریں، اسٹڈی کیا کریں اور اس اسٹڈی کے ٹاپک پہ ان سے بات بھی کیا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالی جب گھر کا ماحول اس طرح کا بن جاتا ہے تو بچے خود ہی اسٹڈی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ یہ چیز بھی شیئر کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتی ہے کہ بچوں کو اسٹڈی کی اہمیت بتانی چاہیے کہ ہمارے اسلام میں تعلیم کی کیا اہمیت ہے، اور بچوں کے ساتھ یہ بھی شیئر کریں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں معلم بن کر آئے۔ تو اس طرح کی باتیں جب آپ بچوں کے ساتھ کرتے ہیں تو بچوں کو یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ تعلیم کی ان کی زندگی میں کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ تو اس لیے تعلیم کے بارے میں بچوں کے ساتھ بات بھی کیا کریں اور ان کے روشن مستقبل کے لیے بھی ان کو بتایا کریں کہ جب کل کو آپ کی اچھی جاب ہوگی تو وہ اسی تعلیم کی وجہ سے ہوگی، آپ کا لائف سٹائل اچھا ہوگا تو اس تعلیم کی وجہ سے ہوگا۔ تو یہ چیزیں بچوں کے ساتھ ڈسکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ ایک وقت تھا جب کہ بچوں کے ساتھ پیرنٹس کا رویہ کچھ اس طرح کا ہوتا تھا کہ بچے بھی برداشت کر لیتے تھے، لیکن اب وہ دور نہیں ہے۔ پیرنٹس کو بھی کچھ تحمل سے ہی کام لینا ہوگا۔ جو پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ بہت سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، چیخ چیخ کر ان کے اندر خوف پیدا کرتے ہیں، تو بچوں کے مستقبل کے لیے یہ چیز بہت زیادہ غلط ہے۔ بچے کے ساتھ اس طرح کرنے کے بجائے بچوں کو آرام سے سمجھائے، انہیں باشعور بنائے اور ان کو ان چیزوں کے بارے میں بتائیں جو کہ ان کے لیے بہترین ہے۔ جو پیرنٹس صرف اپنا روب جھاڑتے رہتے ہیں وہ اپنے بچوں کے اندر خوف پیدا کر دیتے ہیں۔ بچہ کبھی بھی اپنے دل کی بات نہیں کر پاتا، ان کے ڈر کی وجہ سے وہ بک تو پکڑ لیتا ہے لیکن وہ اس چیز کو سمجھ کے نہیں پڑھ سکتا، کیونکہ اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت آپ نے خود ختم کی ہے۔ جب آپ پیار کے ساتھ بچے کے ساتھ بات کریں گے اور ان کے روشن مستقبل کے لیے اس کو آگاہ کریں گے، تعلیم کی اہمیت اس کو بتائیں گے تو بچہ انشاءاللہ تعالی ضرور اسٹڈی کرتا ہے۔ کچھ اپنے گھر کے ماحول کو بھی اور کچھ اپنے آپ کو بھی چینج کرنا ہوگا، بورنگ ماحول کو ختم کرنا ہوگا۔ اکٹھے بیٹھ کر بچوں کے ساتھ اسٹڈی کیا کریں اور ان کو اس تعلیم کے بارے میں بھی بتایا کریں۔ جب آپ ایک اچھا ماحول بناتے ہیں تو بچہ ضرور اسٹڈی کرتا ہے، بچے میں انٹرسٹ ضرور ڈیولپ ہوتا ہے۔ کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ بچوں کو جسٹ انہوں نے اسکول پہ اور اس کے بعد اکیڈمی پہ چھوڑ دیا ہوتا ہے،
خود کبھی بھی اس چیز کا جائزہ نہیں لیتے، کبھی وہ دیکھتے نہیں ہیں، کبھی بچوں سے پوچھتے نہیں ہیں، تو انہیں یہ آئیڈیا ہی نہیں ہوتا ہے کہ بچے کی اسٹڈی کیسی ہے۔ تو اپنی پلیز اس عادت کو آپ کو بھی چینج کرنا ہوگا۔ ویکلی آپ کو ایک دن فکس کرنا چاہیے جس دن آپ بچوں کی پوری اسٹڈی جو ہے اس کو فوکس کیا کریں اور دیکھا کریں کہ آپ کے بچے کی اسٹڈی کیسی ہے۔ جب پیرنٹس اپنے تمام جو ذمہ داریاں ہیں جو کہ ان کی اپنی ہیں دوسروں کے اوپر چھوڑ دیتے ہیں، جسٹ ٹیچر جانے اور وہ بچہ جانے، اسکول اور اکیڈمی کے بعد آپ کی بھی ذمہ داری بنتی ہے ٹیسٹ لینا چاہیے تاکہ آپ کو بھی پتہ چلے کہ بچہ کس سبجیکٹ میں ویک ہے اور کس میں نہیں ہے۔ تو یہ جائزہ آپ کو خود بھی لینا چاہیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ گھر میں بچوں کا ایک ٹائم ٹیبل بنائیں، یہ نہیں کہ بچہ اسکول میں بھی اسٹڈی کرتا رہے اس کے بعد اکیڈمی میں بھی اسٹڈی کرتا ہے، جب گھر واپس آئے تب بھی آپ اس کو لے کے بیٹھ جائیں۔ اس کی اسٹڈی کا ایک ٹائم ٹیبل ڈیلی وہی ہونا چاہیے جو آپ کے باقی کاموں کا بھی ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ہر ٹائم بچوں کو اسٹڈی کے لیے کہتے ہیں تو بچے بور ہو جاتے ہیں، جب بور ہوتے ہیں تو مینٹلی ڈپریس بھی ہو جاتے ہیں۔ ٹائم ٹیبل کا بینیفٹ یہ ہوگا کہ بچے کو کھیلنے کے لیے بھی ٹائم ملے گا، بچہ فریش بھی ہو جائے گا اور اسٹڈی میں زیادہ انٹرسٹ لے گا۔ جو پیرنٹس بچے کو آل ٹائم بٹھائے رکھتے ہیں، اسٹڈی کی طرف بس لگائے رکھتے ہیں، بچے اس طرح سے اسٹڈی کرنا چھوڑ جاتے ہیں۔ وہ جسٹ اپنی پیرنٹس سے جان چھڑانے کے لیے بک لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، جبکہ وہ اس کو اچھے طریقے سے اسٹڈی نہیں کر پاتے۔ بچے کی تعلیمی کارکردگی کے لیے اس کے ٹائم ٹیبل کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کچھ پیرنٹس اپنے بچوں کو اسٹڈی کو لے کے بہت زیادہ وری ہوتے ہیں اور خود کہیں گھومنے پھرنے کے لیے چلے جاتے ہیں اور بچوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے اسٹڈی کرو، تو اس طرح بچے کبھی بھی اسٹڈی نہیں کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کہیں جانا ہوتا ہے تو بچوں کی پلاننگ کے ساتھ جایا کریں، بچے کی اسٹڈی کا ٹائم نکالیں اور اس کے بعد جو فری ٹائم ہوتا ہے تب آپ بچوں کو ساتھ لے کے تو پھر جائیں۔ جو پیرنٹس اس طرح کی مسٹیکس کرتے ہیں تو بچے کبھی بھی اپنا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں کر پاتے ہیں اور وہ اسٹڈی میں کبھی بھی سیریس نہیں ہوتے ہیں، اور اس طرح سے جب بچہ گھر میں اکیلا ہوتا ہے تو مینٹلی وہ بالکل بھی فریش نہیں رہتا۔ بچوں کی اسٹڈی کو مزید ڈیولپ کرنے کے لیے ان کا ویکلی تمام لیسن کا ریپیٹ کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، اور یہ تبھی ممکن ہوتا ہے جب بچہ فل ڈے کے لیے گھر میں ہوتا ہے۔ لیکن موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ پیرنٹ جس دن دیکھتے ہیں کہ ویکینڈ ہے اور بچوں کا اسکول سے آف بھی ہے، یا تو گیسٹ کو انوائٹ کر لیتے ہیں یا خود کہیں چلے جاتے ہیں، تو اس طرح سے بچے کو وہ اٹینشن نہیں ملتی ہے، پورے ویک کا جو ایک لیسن کی ریویژن ہوتی ہے وہ نہیں ہو پاتی ہے۔ تو کوشش کیا کرے کہ کہیں آؤٹنگ پہ جانے سے بہتر ہوتا ہے کہ اپنے بچے کی پورے ویک کی ریویژن کروایا کریں۔ تو بچوں کی اسٹڈی کے لیے یہ تمام ٹپس بہت زیادہ ضروری ہیں۔ گھر کا ماحول اچھا رکھنا ضروری ہے، اور جس جگہ بچے بیٹھ کے اسٹڈی کرتے ہیں وہاں پہ کچھ انٹرسٹنگ چیزیں بھی ہونی چاہیے تاکہ بچہ بور نہ ہو۔ بچے کی اسٹڈی کو انہینس کرنے کے لیے اس کو اپریشیٹ کرنا سب سے زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بچے کا ٹائم ٹیبل بہت اچھا ہے اور اس کے علاوہ اگر وہ اسٹڈی بہت اچھی کر رہا ہے اور اسکول میں اس کی کارکردگی بہت اچھی ہے تو اس کو اپریشیٹ ضرور کیا کریں، اور اس کی پسند کا کوئی نہ کوئی گفٹ اس کو ضرور کیا کریں۔ اس سے بچے بہت خوش ہوتے ہیں، اور جب بچے خوش ہوتے ہیں تو اپنی اسٹڈی کو بھی بہت اچھا سا مینیج کرتے ہیں۔ آئی ہوپ میری آج کی ٹپس، آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔